السلام علیکم۔ ہمارا نکاح پڑھوا دیں۔ وہ سرد مہری سے چلتا ہوا آیا اور کرسی کھینچ کر عین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے نکاح نہیں کرنا، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، وہ حلق کے بل چیخی۔ آواز اتنی بھرپور تھی کہ گردن اور چہرے کی رگیں صاف واضح ہونے لگیں اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ مولوی نے معاملے کا جائزہ لیا اور پھر تنزیہ انداز میں دونوں کو دیکھا۔ لڑکی کی مرضی کے بغیر میں یہ نکاح نہیں کروا سکتا۔ مولوی نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس ظلم کو کرنے سے پہلے ذوالقرنین نے اسے گھورا۔ آنکھوں میں اشتعال انگیزی تھی۔ چھت کے ٹوٹے ہوئے کونے سے ابھی بھی سورج کی روشنی پھوٹ کر کچے فرش پر پڑ رہی تھی، جس سے کمرے میں موجود گرد واضح ہو رہی تھی۔ لڑکی راضی ہے، آپ نکاح پڑھوائیں۔ آواز میں تھوڑی سختی تھی اور بندوق نکالی گئی۔ اس کی بات کا جواب مولوی کی بجائے حوریہ نے دیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے مجھے یوں قید کر کے تم مجھ سے نکاح کی حامی بھروا لوگے تو تم غلط ہو۔ میں کوئی سسکتی ہوئی معصوم سی لڑکی نہیں ہوں۔ میں حوریہ خاور ہوں جو نہ تم سے ڈرتی ہے اور نہ ان بندوقوں سے۔ میرے باپ نے مجھے اتنا کمزور نہیں بنایا۔ وہ دانت بھینچے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نہایت تیکھے انداز میں سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جو بندوق اس کی کنپٹی پر ٹکائے ہوئے تھا۔ سرد مہری سے سانس لی گئی، جیسے وہ کوئی دوسرا حل سوچ رہا ہو۔ وہ ایسا کیوں ہو گیا تھا؟ وہ ایسا تو نہیں تھا۔ کسی نے اس کے دل کو اتنا سخت کر دیا تھا۔ اس کے بھائی کو جان سے مار دو، گمبھیر آواز میں بے رحم سا فیصلہ سنایا گیا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی کی سی کیفیت پھیل گئی، جیسے سانس اٹکنے کو ہو۔ وہ خواب سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر یہ خواب نہیں تھا۔ وہ اس سیر سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر وہ کوئی جادو نہیں تھا۔ وہ حقیقت تھی جو چلتے سانس کے ساتھ اسے قبول کرنی تھی۔ تم بہت پچھتاؤ گے، تم نہیں جانتے میں کون ہوں، اس نے دھمکی دی۔ آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی، مگر آواز میں نمی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا بندوق اس کے ہاتھ سے لے اور بندوق کی تمام گولیاں اس میں اتار دے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔